آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع علی الدنیا، اللہ نے اس دنیا کو میرے لیے بلند فرما دیا، یعنی دنیا میرے سامنے پیش کر دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَأَنَا أَنظُرُ فِيهَا، تو میں اس دنیا میں دیکھ رہا ہوں، وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں اس دنیا میں بھی دیکھ رہا ہوں اور جو اس دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا اپنا فرمان ہے، حدیث۔ اور پھر آپ نے فرمایا كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّي هَٰذِهِ، یہ بالکل ایسے ہی میں دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے میں وہ سب دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب آپ نے فرمایا، اور یہ آپ نے علی الاعلان فرمایا، اس کا اظہار فرمایا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، قیامت کا آنا، اس کا تعلق مستقبل سے ہے، یہ ابھی آئے گا، اور یہ ٹائم ابھی آنا ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ ٹائم سے، اور سپیس سے بھی ہے کہ یہ حشر کا میدان ہوگا، جگہ اور زمان و مکان سے اس کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جس عالم سے فرما رہے ہیں اور جس عالم کی آپ بات کر رہے ہیں، جہاں سے آپ یہ دیکھتے ہیں، وہ عالم ٹائم اینڈ سپیس سے پرے ہے۔ تو جب آپ زمان و مکان سے اس جانب ہوتے ہیں نا، تو اس وقت آپ کے سامنے ماضی، مستقبل، حال ایک نظر آتا ہے، وہ سب اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم کسی بھی چیز کی ابتدا سے آغاز تک، انتہا تک دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب کچھ میں انظرو، نظر سے دیکھتا ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ اسی لیے آپ ناظر ہیں، ناظر کہتے ہیں انظرو، نظر کرنے والے کو، اور حاضر کہتے ہیں جو موجود ہو۔